تم
مجھے بھی کہتے یہ ہے ملن کی ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومرضانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین عظیم وقار، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ، اللہ کریم کا کرم عنایت اور اس سردار العیوب کا ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا، اس غفار الذنوب کا ہمارے گناہوں پر مغفرت کی چادر رکھنا، اور شعبان المعظم کا مبارک مہینہ عطا کرنا. جس طرح موسموں میں تبدیلی آتی ہے، ظاہری موسم بھی ہوتے ہیں اور روحانی موسم بھی ہوتے ہیں. روحوں پر بہار کے موسم بھی آتے ہیں اور روحوں پر خزاں کے موسم بھی آتے ہیں. اور جب خزاں کا موسم آتا ہے تو پھر مختلف قسم کے آپ دیکھتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں ان کے درخت کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں، اور سائنس کے مطابق کہ اس کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں، درخت کے فاسد مادے، وہ سارے اس پتوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر خزاں کی ہوا چلتی ہے تو وہ سارے پتے گر جاتے ہیں، اور پھر بہار کی ہوا آتی ہے، نئی کوپلیں کھلتی ہیں، کوپلوں سے نئے پودے اگتے ہیں. اس طرح شعبان کا مہینہ گناہوں کے لیے خزاں کا موسم ہے، گناہوں کے لیے خزاں کا موسم ہے. اس میں اللہ شب برات
کے صدقے گناہوں کو معاف کر کر صاف کر دیتا ہے. اور رمضان ایمان بہار کا موسم، رب اس میں نئے پھول اگاتا ہے، نئے پھوپلے اگاتا ہے، ایمان کی درخت کو تناور کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ حقیقتاً شعبان ہماری روحوں کے لیے اور اعمال ناموں کے لیے یہ خزاں کا موسم بن جائے اور گناہوں کے سارے پتے جھڑ جائیں، اس سے غفلت کی ساری شاخیں کٹ جائیں اور نفس کی سازشوں اور شیطان کی عیاریوں کے جتنے جال ہیں، جتنے حملے ہیں، اس شعبان کے صدقے مٹ جائیں اور رمضان مل جائے، اللہ کا مہمان آ جائے اور ہم اس کو اس کی یاد سے اور اس کے محبوب کے صدقے سے بنا سکیں. میں نے چاہا آج جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک عجب واقعہ قرآن میں آیا ہے. تمثیلات سے بھی قرآن مجید فرقان حمید اپنے انبیاء کے واقعات سے اور تمثیلات مثالوں کے ذریعے انسان کو اپنی ذات تک اور اس کے مقصد حیات تک پہنچانا چاہتا ہے. قرآن وہ کتاب لاریب ہے جس میں ہر خشک و تر شے کا ذکر ہے. جون سا علم والا قرآن کو جس نظر سے دیکھتا ہے قرآن ویسا علم اسے عطا کر دیتا ہے. کوئی فلسفہ کی نظر سے دیکھیے تو قرآن اسے فلسفہ کا عائل بنا دیتا ہے. کوئی منطق، بلاغت، لاجک، سائنس کی نظر سے، خیر کی نظر سے، حتیٰ کہ کوئی اس میں کجی اور کمی نکالنے کے لیے دیکھیے تو اسے بھی کہتا ہے خالی بھی چھوڑا تمہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن کو سراپا ہدایت ہے، مگر جو اسے جیسا لینا چاہتا ہے قرآن اسے ویسا دے دے. اگر کوئی قرآن کو نقش نکالنے کے لیے اور بالخصوص رب کے محبوبوں کا نقش نکالنے کے لیے پڑھتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، آپ احمدیوں کی قادیانیوں کو لے آپ ان سے تو قرآن پڑھو تو وہ اس میں سے کون سی آیت نکالیں گے؟ آپ کبھی غیر مسلم عالموں کے پاس بیٹھے جنہیں ہم مستشرق کہتے ہیں، مستشرق اورینٹلسٹ، آپ ان کو پڑھیں، آپ کو مختلف قسم کا قرآن ملے گا. وہ قرآن کی اپنی تشریح دیں گے. آپ قرآن کو عاشقوں کی نظر سے پڑھیں، محبوبوں کی نظر سے پڑھیں اور جدید ذہن کے مطابق کہ اس میں سائنس، کیمسٹری، بایو، حتیٰ کہ کیمیا، حیاتیات اور آگے چلتے جائیں. میں اردو میں بھی نام لے رہا ہوں تاکہ آسان، شماریات، طبیعیات، میتھ، ریاضی، جیومیٹری، آپ جس علم کے مطابق آرکیٹیکچر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرکیٹیکچر کا کیسا ذکر ہے قرآن میں، باغبانی، قرآن میں کس طرح سے باغبانی کا ذکر ہے. تو قرآن کو جس لہجے سے کوئی پڑھے وہ پڑھنے والا وہ اس کے ساتھ وابستہ تو قرآن اسے ویسا عطا کر دیتا ہے. اگر نقش نکالنے کے لیے پڑھتا ہے تو قرآن گمراہ کر دیتا ہے. یعنی قرآن کا کام گمراہ کرنا نہیں مگر اس کو بطور سزا گمراہ کر دیا جاتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو اس تک اور اس کے محبوب کی معرفت کے لیے پڑھتا ہے
رب کہتا ہے وہ یہدی بھی کثیرا، یہی قرآن اس کے لیے سراپا ہدایت بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگا، ایک بات پتہ لگی، نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مضمون کو شروع کروں گا۔ اس سے ایک بات پتہ لگی، قرآن خود پڑھنے سے نہیں آتا، یہ بھی بتا دوں کہ یہ خود پڑھنے سے آتا۔ اگر خود پڑھنے سے قرآن آتا تو رب محبوب کو نہ کہتا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، عربی تو وہ جانتے تھے، مگر رب نے کہا میرا محبوب تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے صحبت ضروری ہے، صحبت کے بغیر نہ قرآن آتا ہے نہ مقام مصطفیٰ کا قرب آتا ہے اور نہ زندگی میں تبدیلی آتی۔ کئی ذہنوں میں ہوتا ہے خود ہی قرآن پڑھا کریں گی، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کسی نہ کسی کا ترجمہ تو وہ لکھا ہی ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن خالی پڑھ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، تو اسے کہو کہ ترجمہ بھی کسی نہ کسی نے لکھا ہی ہوتا ہے، اور تم صاحب ترجمہ کے ذریعے قرآن سے وابستہ ہونے لگے۔ اس کا مطلب تم ترجمے والی صحبت سے رب کی صحبت میں جا رہے ہو۔ یہ کہنا کہ قرآن براہ راست ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ قرآن معلم متعلم بنے بغیر نہیں ملتا، اور جن کو مل گیا ان کا تو مقام بدل گیا۔ تو تمثیلات قرآن کا مقصد ہی انسان کو ہدایت دینا، انسان کو رب کی معرفت عطا کرنا۔ آج کی تمثیل کی سیدنا جد الانبیاء اور جد المصطفیٰ، آپ کی شان یہ ہے ابو الآدم، تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم ہے، مگر جد الانبیاء، انبیاء کے دادا کا لقب حضرت ابراہیم کو ملا، اور خلیل اللہ علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ وَإِذْ قَالَ، جب میرے محبوب، وَإِذْ جب بھی آتا ہے اس میں اذکر فعل ہے، محبوب یاد کرو، یاد کرو، حضور کو یاد کروایا جاتا ہے۔ محبوب یاد ہے آپ کو یاد آیا؟ وَإِذْ، اور جب، یہ قرآن کا اسلوب ہے، جب بھی اس طرح کے لفظوں سے رب شروع کرے وَإِذْ تو سمجھ لینا وَإِذْ کہہ کر کچھ محبوب کو یاد کروایا جاتا ہے۔ کیا یاد کروایا جاتا ہے؟ یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کی یاد میں وہ منظر موجود ہو، وہ منظر موجود ہو، وہ بالبصیرت دیکھ لے یا بالبصارت دیکھ لے۔ حضور کو بالبصیرت اور بصارت رب نے سب کچھ عطا کیا، اگر بالبصیرت اور بصارت نہ دیکھتے تو حضور کبھی نہ کہتے کہ میں تب سے نبی ہوں جب ابھی آدم بھی بنا ہی تھا، اور رب اپنے محبوب کو کبھی نہ کہتا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب تجھے میں نے بنایا ہی، ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کا گواہ؟ ماضی والوں کا، حال والوں کا، مستقبل والوں کا۔ کہ جب میں نے قید نہیں لگائی تو تم کیسے لگا سکتے ہو؟ جس چیز کو میں نے مقید نہیں کیا تو تمہیں کس نے حق دیا؟ تو میں نے جیسے شاہد کہا کہ ماضی کا بھی شاہد مصطفیٰ ہے میری عطا سے، حال کا بھی شاہد مصطفیٰ ہے، اور مستقبل کا شاہد بھی مصطفیٰ ہے۔ اس لیے رب نے کہا وَإِذْ، اور جب محبوب یاد کرو، یاد کروایا جا رہا حضور کو کہ منظر محبوب کے ردیکہ والا ہے۔ کیا خوبصورت بات، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، سب سے اول تو سب سے آخر، بلا ہے اس میں تمام کچھ ہو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب کے۔ محبوب عمر تو لاکھوں برس کی لگتی ہے
لاکھوں کیا، یہ تو ایک اشارہ دیا شاعر نے. یہاں تو جبرائیل جیسے بھی رہ گئے. جی آقا نے پوچھا نا جبرائیل کتنی عمر ہے؟ حدیث پاک کتنی عمر ہے؟ یا رسول اللہ یاد نہیں، اتنا پتا ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا تھا، تو میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ یہیں سے آپ علم مصطفیٰ جان لیں. علم مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل اب دل بصارت اور بصیرت کی جو میں نے بات کی ہے وہ اس حدیث سے ملی جا سکتی ہے. تو فرمایا جبرائیل مجھے پتا وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا وہ انا ذالک، وہ ستارہ نہیں. یہ میں ساری بات آپ دیکھیں قرآن کیسے مجھے عطا کر دیتا ہے. وہ اس پہ بھی آگے گئی نہیں. وہ اس قال، اور محبوب آپ یاد کریں جب قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا کیا کہا؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، مولا مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، فرمایا تمہیں یقین نہیں، ایمان نہیں رکھتے میرے ابراہیم؟ قال بلا، مالک کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میرے محبوب، میرے رب، میرے آقا، میرے مولا، میرے مالک، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ اطمینان قلب مل جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی سے زیادہ مطمئن قلب کون ہوتا ہے؟ کبھی کبھی نبی کے سوال کے اندر امت کے لیے خیر کی بات ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہوتی ہے، امت کے لیے خیر کی بات ہوتی ہے. تو طلب مشاہدہ کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں طلب مشاہدہ موتا کر کر مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ رب باری تعالیٰ نے، وہ دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کو، ہمارے مالک کے پاس رب نے کیا طاقت عطا فرمائی. کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. اب آگے سنیں. قال، رب نے کہا فخذ، اے میرے ابراہیم پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے. فسرہن، پھر ان 4 پرندوں کو مانوس کر، ان سے پیار کر، ان سے محبت کر اور ان کے ساتھ خود کو مانوس کر لے. وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں اور تو اس سے مانوس ہو جائے. اور پھر کیا کر؟ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجعل، پھر مانوس کر کے انہیں ذبح کر دے. ثُمَّ اجعل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور ہر ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ایک ایک پہاڑ پر علیحدہ رکھ دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ابراہیم میں نہیں بلاؤں گا، تو بلائے گا. ابراہیم بلائے گا تو. اب مردے ہیں، بلا ابراہیم رہے، زندہ رب نے کرنا ہے اور ہو ابراہیم کے ہاتھوں سے رہے. یہی محب اور محبوب کی بات ہوتی ہے، یہی خلیل کی حبیب کی بات ہوتی ہے. کہا ثم ادعوهن، محبوب نے بلاؤ، یأتینک سعیا، دیکھنا وہ دوڑتے ہوئے کیسے آئیں گے. اب اس آیت مقدسہ کے اندر پہلا مشاہدہ ہے موتا، مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ طلب کیا حضرت ابراہیم نے. دوسرا مقصد کیا تھا؟ اطمینان قلب مل جائے، ایسی دلیل کامل مل جائے پھر اس کا انکار ممکن نہ ہو. اس سے یہ بات پتہ لگی رب باری تعالیٰ اپنے محبوبوں کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو دوسرے تک نہیں سکتے.
باقیوں کے لیے وہ بالغیب ہوتا ہے اور محبوبوں کے لیے سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ ظاہر ہو کر بھی باقیوں کے لیے غیب ہی رہتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ جو میرے اس قرآن کی آیت سے سمجھ لگی، اگر مردوں کو زندہ کروا کر رب باری تعالیٰ کی بارگاہ سے مقام اطمینان قلب سیدنا ابراہیم پا رہے ہیں، وہیں پر میری بات یہ ہے، اور اطمینان قلب پا کر بھی توحید موتا کی بات عام عوام سے پوشیدہ رہ کر غیب ہے، تو رب نے غیب کا علم، مشاہدہ موتا کا علم اپنے ابراہیم کو عطا کیا، اور یہ طاقت عطا کی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے وہ پیار کرنے والے پرندے، رب کے بنائے ہوئے پرندوں کو آواز دے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس ایک نقطہ نیا میسر آ رہا ہے کہ اگر مشاہدہ غیب صرف محبوبوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ پھر بھی غیب رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم توحید موتا کا منظر دیکھے تو رب انہیں دلیل عطا کر دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ پھر معراج کی رات رب نے مصطفیٰ کو اطمینان قلب کے لیے اپنا آپ کیسا دکھایا ہوگا۔ کہ میں استدلال کروں اس آیت سے، کیسا منظر ہوگا؟ تو رب نے محبوب پر ظاہر کر کر باقیوں کے لیے خود کو غیب رکھا اور بتایا ہے جو حجاب والے ہوتے ہیں ان سے رب محجوب رہتا ہے، اور جو محبوب کے دامن میں آ جاتے ہیں رب ان کو پھر سے مردہ سے زندہ کر دیتا ہے، اور ان کو حجاب والا بنا کر ان سے حجاب اٹھا کر اپنا دیدار ادا کر دیتا ہے، اپنا دیدار ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا ثم ادعوہن، میرے ابراہیم تو ان کو بلا۔ اب یہ آیت مقدسہ ایک بات تو سمجھ لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دل کے اطمینان کے لیے کسی ابراہیم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، میرے ابراہیم جیسوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ کیا اقبال کا شعر ہے، شبانی سے قریبی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے قریبی 2 قدم ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ شیبانی کہتے بکریاں چرانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو، بنی اسرائیل کو شخص تھا نا قبطی، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اپنے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے دشمن مارا، قتل ہو گیا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، آپ ڈر گئے، باپ چھوڑ کر مصر چھوڑ کر چلے گئے، تو ملاقات حضرت شعیب سے ہو گئی، نبی تھے تو حضرت شعیب کی صحبت ملی، بکریاں چرائی، اور چرا کر حضرت شعیب نے اپنی شہزادی کے ساتھ نکاح کیا، جان گئے تھے کون ہے۔ تو جب اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے صحبت شعیب سے واپس اپنے ملک کی طرف چلے، تو راستے میں کوئی دور آیا، وہیں پر رب سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے شیبانی والے بکریاں چرانے والے موسیٰ تھے، پھر جیسے ہی شعیب کی صحبت ملی، شیبانی سے قریبی 2 قدم ہے، پھر وہاں سے وہ شیبانی سے قریب والے رب سے کلام والے، مگر یہ صحبت شعیب نے بتایا، تیار کروایا۔ تو رب کی صحبت اور محبوبوں کی صحبت اور آقا کی صحبت کے لیے کسی کی صحبت میں بیٹھ کر تیاری ضروری ہے، اور جب تیاری میں بیٹھے گا دل مردہ ہوگا، مگر وہاں بیٹھنے سے ذکر الہی، محبت الہی، معرفت الہی، کرم الہی، محبت رسول، چاہت رسول، الفت رسول، نسبت رسول، اس کی خیر ملے گی۔ دل مردہ ہوگا، مگر جب صحبت مل جائے گی تو پھر وہ دل مردہ نہیں رہے گا، دل زندہ بن جائے، دل زندہ بن جائے۔ اس آیت میں صحبت کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا مضمون ذرا ہٹ کر ہے، قرآن اس انداز میں بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ دل زندہ پیدا کرنے کے لیے صحبت ضروری ہے، اس لیے عاشق وہاں پھرتے ہیں جہاں جہاں انہیں یار کی بات کی، وہاں ملتے ہیں، وہاں ملتے ہیں جہاں یار کی بات ملتی ہے۔ اب اس میں جو 4 پرندوں کا ذکر ہوا،
ان چار پرندوں کو اہل روحانیت، اہل تفسیر میں ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے، ایک باطنی تفسیر بھی کی جاتی ہے۔ اس باطنی تفسیر کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ چار پرندے کون سے تھے؟ ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ چار پرندے کون سے؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، مور، مرغ، کوا، کبوتر، یہ چار پرندے تھے۔ اب ان چاروں میں کیا خاصیت ہے؟ کہا یہ نفس کے چار صفات ہیں۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ اس طرف یاد ہے، جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا نا، تو جب دنیا میں بھیجا تو جسم کو، روح کو جسم کے تابع کر دیا، اور اس کا محل اپنی بارگاہ کی محبت کا محل دل بنا، اور دنیا کی محبت کا محل بھی دنیا دل ہے۔ تو رب نے وہ جو مقام دل کے قرب کے اندر جگہ رکھی ہے، جس سے انسان جس کی صحبت پا جائے، اگر بد کی صحبت پا جائے تو نفس برا ہوگا، اور اگر رحمان والوں کی اور رحمان کی صحبت پا جائے تو وہ نفس خیر والا ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو لطف بدی کی مجلس میں بیٹھ کر آتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، برائی کر آتا ہے، بری صحبت میں بیٹھ کر آتا ہے، جوا کھیلنے میں آتا ہے، بدکاری کرنے میں آتا ہے۔ اب کیا مقصد ہے؟ کیا وہ شخص پیدا ہی ایسے ہوا ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی فطرت سلیمہ کیا ہے؟ یہ روح اور جسم کا تعلق بنانے سے پہلے ہم نے اپنی فطرت سلیمہ پر رب سے ایک وعدہ وفا کیا تھا، اور وہ وعدہ وفا قرآن میں آیا ہے کہ رب نے روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا، بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے وعدہ دیا تھا، قالوا بلا، ساری روحیں بولی۔ یہ یہاں پر آ کر بدلی ہے کہ کوئی ہندو ہے کہ سکھ ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، اس مقام پر دنیا میں آ کر بدل رہا ہے، مگر اس کی روح کا وعدہ رب کے ساتھ وہی تھا۔ جب رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، مالک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جو رب باری تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون خیر والا ہے، کون رب والا رہتا ہے، کون اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ غلط یہ ہو جائے تو لوٹ کر توبہ کے دروازے سے پھر پلٹ جاتا ہے۔ کون ہے؟ کون ایسا ہے جو پلٹ پلٹ کر رب کی طرف پھر جاتا ہے؟ نیکیوں کے انبان بھی لگ جائیں مان نہیں کرتا، یہ رب باری تعالیٰ۔ تو وہ جو کیفیت دل آتی ہے، جو برائی کی طرف کبھی بلائے، اور اگر میں صحبت نیک مل جائے تو خیر والا ہو جائے۔ یہ جو چیز، جس صحبت کا اثر اس پر زیادہ ہو جائے، وہ جو کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، جس ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ میں اس میں اور ڈیٹیل میں نہیں، میں سادی بات بتائی، وہ جو کیفیت ہمارے دل میں آتی ہے، جو شیطان کی غلبے کے ساتھ آ جائے، بدی کی طرف چلا جائے، تو یہ نفس ہے۔ مثلا کبھی کچھ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ جب تک انہیں مجلس خیر نہ ملے، مجلس تلاوت نہ ملے، مجلس ذکر نہ ملے، اب اس میں بھی خیر کی مجالس میں بھی ذوق نفس ہے، خیر کی طرف جائیں، کسی کو تلاوت قرآن میں لطف آتا ہے، کسی کو ذکر الہی میں لطف آتا ہے، کسی کو وظیفے میں لطف آتا ہے، کسی کو اسی طرح نعت رسول مقبول میں لطف آتا ہے، کسی کو بیان سننے میں لطف آتا ہے، کسی کو قرآن ہلکا پڑھنے میں لطف آتا ہے، کسی کو بلند پڑھنے میں لطف آتا ہے، کسی کو سما قوالی سماع سننے میں لطف آتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مشرب ہے، جو جس مشرب سے لیتا ہے، مگر مشرب کے ساتھ اپنا راستہ نہیں بھولتا۔ تو یہ جو کیفیت نفس آتی ہے، یہ بھی اپنے اپنے درجے پر ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اب اس مناسبت کے ساتھ واپس پلٹتا ہوں، جو چار پرندوں کا ذکر آیا، یہ چار نفس کی نشانیاں۔ پہلی نشانی مور ہے۔ اگر مور، مرغ، کبا اور کبوتر لے، مور کے اندر کیا ہے؟ مور تکبر کی علامت ہے، مور میں تکبر ہوتا ہے،
اور مرغ کے اندر شہوت ہوتی ہے. دوسری نشانی شہوت سے مراد یہ برائی کی طرف تیزی سے پلٹتا ہے, جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے, پھر خیال نہیں کرتا, اس کے اندر حواس ختم ہو جاتے ہیں, برائی کے لگ جاتا ہے. یہ مرغ کی نشانی آئی. کبوتر کے اندر اجلت ہوتی ہے, جلد طلبی ہوتی ہے. اور اسی طریقہ کار سے کبا آ جائے, کبا حریص ہوتا ہے, لالچ والا ہوتا ہے, اس کے اندر حساست کمینہ پن ہوتا ہے, گندی جگہ پر بھی بیٹھ جائے, گندی جگہ پر بھی منہ مار لے. یہ 4 نشانیاں بتائیں. رب باری تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو کہا لیطمئن قلبی, اس کا اشارہ ہے مالک مجھے نفس مطمئنہ کی خیر عطا فرما. کیا عطا فرما؟ نفس مطمئنہ کی خیر عطا فرما. رب نے کہا ہاں میرے ابراہیم نفس مطمئنہ کی خیر ملے گی. پہلے 4 پرندے جو نفس کے ہیں, اشارہ تھا جب نے اپنے ابراہیم کو کہا میرے ابراہیم ان کے ساتھ خود کو وابستہ کر, مانوس کر, اور مانوس کر کر پھر اس کو کیا کرنا ہے. رب باری تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو مانوس کر, اور مانوس کر کر عقل کا پرندہ اس کو باب ملکوت پر میری کتاب کی چھری سے ذبح کر دے. یعنی فرشتوں والی مجلس میں باب ملکوت کہتے ہیں جہاں فرشتوں کا جہاں آباد ہوتا ہے. تو عقل کا پرندہ جو عقل کے اوپر رہتا ہے, تکبر میں رہتا ہے, مور جو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں, تو اس کو کہا گیا مور کا جو پرندہ ہے عقل کے پرندے کو باب ملکوت پر ذبح کر دے. پھر اس کے بعد جو نفس لوامہ کا پرندہ ہے, مرغ ہے, کا مرغ کو رب کی قربت جبروت پر اس کے شوق دیدار کی چھری سے ذبح کر دے, اور تک کر کے مالک سے بڑا دیدار والا کون ہو سکتا ہے. اس کو شوق دیدار کی چھری سے ذبح کر, اور نفس کے پرندے کو صحبت الہی اور صحبت مصطفیٰ عطا کر. پھر دل کی بات آ جائے تو فرمایا چونکہ تیسرا پرندہ کبوتر ہے, کبوتر میں خوبصورتی ہوتی ہے نا, تو دل بھی خوبصورت دکھتا ہے. تو کہا قلب کے اس پرندے کو باب لاہوت پر رب کی قربت کے اور دروازے کو کھول کر لاہوت پر عشق کی چھری سے ذبح کر دے. اس پر اپنے آپ کو ترجیح نہ دے, اپنی ذات کو ترجیح نہ دے, اپنے مقام کو ترجیح نہ دے, اپنی عقل کو فاؤق نہ سمجھے, اپنی ذات کو بلند نہ سمجھے. اور چوتھی بات کی, چوتھا رہ جاتا ہے, آخری جو پرندہ رہ جاتا ہے وہ کبا ہے. تو کہا روح کے اس پرندے کو رب کی قربت احدیت پر اپنی بندگی کی چھری سے ذبح کر, اس طرح ذبح کر جس طرح رب نے مقام عروج معراج پر مصطفیٰ کو عطا کیا. اب اس سے بڑا معراج سے بڑا کیا معجزہ میرے معبود کا ہو سکتا ہے. اب آقا علیہ السلام سے رب نے پوچھا سونیا کیا لائے ہو. میں بار بار کسی وجہ سے یہ بات ہو رہا, اب ابدیت سے کیا مراد ہے, سونیا کیا لائے ہو. مالک عاجزی, انکساری, بندگی, سجدے, گریا, بکا, گراوٹ, تیری بارگاہ میں جھکنا, بس تیری بارگاہ میں گر جانا. رب نے کہا معبود تو میرے لیے اتنا سا کچھ لایا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, جب تو بھی سلامت رہے. یہ جو ابدیت ہے یہی تو مقام ربوبیت کے قرب کی جگہ ہے. بندے کا کام خود کو گرانا ہے. آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے خیر مائیں, اور وہ 4 جو پرندے ہیں جنہوں نے ہمارے نفس کو رب کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے. وہ نفس ہمارے تکبر کی بات, ہمارے اندر تکبر آ گئے, شہوت پرستی آ گئی, عقل پسندی آ گئی, اور ہمارا دل رب کی محبتوں سے دور ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا رب کے جلوے کہیں نہیں سما سکتے, اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں رب کے جلوے سما جاتے ہیں. پوچھا آقا وہ کیا جگہ ہے, مرد مومن کا دل. تو اس دل کو اس کی یاد کا مرکز بنا. جب تم
یہ سب کچھ کرو گے جب تم عقل کے پرندے کو ذبح کر دو گے اطاعت کی چھری سے، نفس کے پرندے کو ذبح کر دو گے اس کے شوق دین کی چھری سے، اور قلب کے پرندے کو ذبح کر دو گے اس کے عشق کی چھری سے، اور روح کے پرندے کو ذبح کر دو گے اس کی عطا کردہ ابدیت کی چھری سے، پھر جب تم ان کو آواز دو گے تو پھر وہ جو جانور جو پرندے اٹھ کر حضرت ابراہیم کو اشارہ فرمایا جو پرندے اٹھ کر آئیں گے نا میرا ابراہیم، پھر وہ نفس امارہ والے نہیں ہوں گے، پھر نفس مطمئنہ والے ہوں گے جن کو میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے قرار پا جانے والی جان، ارجعی، آجا، واپس آجا، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اب تجھے پہلے تو رب کو بلاتا تھا، اب مقام یہ ہے کہ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ اور کس مقام پر؟ راضیۃ مرضیہ، پہلا مقام راضیہ ہے، اور مقام راضیہ یہ ہے کہ بندہ رب کی رضا چاہتا ہے، یہ تو مقام بندگی کی سمجھ رکھتی ہے، مگر جب رب مقام بندگی میں اسے محبوب بنا دیتا ہے مرضیہ، پھر کہتا بندے اب تو کیا چاہتا ہے، اپنی رضا بتا۔ اس کو اقبال نے کہا، جس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں، خودی کو کر بلند اتنا، خودی سے مراد عشق ہے، خودی سے مراد اپنے آپ کی نفس کی کشائش کو توڑ کر اللہ اس کے رسول کے مطابق چلنا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، رب پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ مقام محبوبیت مل جاتا ہے۔ اور پھر رب کہتا فادخلی فی عبادی، اب ابدیت کی چھری کیا دیتی ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ ایک جنت مأویٰ ہے، 7 جنتوں کا ذکر تو سنا ہے، ایک اور ہے جنت قربت بھی ہے، جنت دیدار بھی ہے، اور جنہیں وہ جنت مل جاتی ہے ان کا حال بدل جاتا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دیا، عشق میں دے دیا، فنا میں دے دیا، ابدیت سے رب کی بارگاہ میں سنورنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انہیں جب پکارا جاتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ کی خیر آقا کی ذات کے سب کے مل جاتی ہے، اور جب مل جاتی ہے ان کا حال خدا ہوتا ہے۔ حضرت ویسے کرنی کیا عاشق ہے، حضور کو بظاہر تقا نہیں، اور حضور نے ان کو بظاہر تقا نہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا حضور نے نہ تقا، ظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا والوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کو تقا، مگر شان کیا ہے اور طاعت ذوق کیا مل گیا انہیں؟ یہ مل گیا کہ آپ اپنی جی کی خدمت کرتے تو جب نماز اذان کا وقت ہوتا تو آپ چھت پر چڑھ جاتے، یمن کی چھت پر چڑھ جاتے، قرن میں چھت پر چڑھتے اور واپس آتے، امی جی کو بتاتے امی جی آج پھر بلال بھائی نے اشہد کے بجائے اشہد پڑھا ہے۔ وہ مدینے سے اٹھنے والی آواز کو سنتے تھے، لوگوں پھر یہ آواز سننے والے کان بن جاتے ہیں جن کو رب نے کہا سماع الذی یسمع بہ، روح کی حدیث تلاوت میں میں ان کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، باسر الذی یبصر بہ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ تکتے ہیں، رجلہ الذی یمشی بہا، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، ید الذی یبطش بہا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں میں عطا۔ حضرت ویسے کرنی وہ مقام ملا، حضرت ویسے کرنی کے بارے میں کسی نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ، کیونکہ آقا نے کہا تھا عمر مولا علی سے کہ آپ ان سے ملاقات کیجیے، عجیب عاشق تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی مولا علی شیر خدا رحمان رسول، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملنے گئے تو آپ سے کہنے لگے مجھے یار کی باتیں تو بتائیں،
آپ نے تو نے دیکھا ہے نا، بتائیں کیا کیا باتیں ہوئی۔ پھر وہ شروع ہو گئے، آخر کو جب بات ختم ہوئی نا تو کہنے لگے آپ نے واقعی آقا کو دیکھا ہے؟ کتنے کہہ رہے ہیں؟ امام نبھانی نے بیان کیا، فرمانے تو ویسے کہنے حضرت سے آپ نے دیکھا ہے واقعی آقا؟ واقعی دیکھا آپ نے؟ جیسے فرما رہے ہو نہیں، آقا کی معرفت تو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے ہاں، یہ اس میں فرما رہے ہیں۔ اور آقا اسلام نے مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے مسلم شریف میں فرمایا، میرے اویس کے لیے کہا، میرا ایک اویس کہتا ہے قلب میں، اسے میرا سلام کہنا۔ اور آقا السلام نے اپنا جوبہ مبارک ان کے لیے دیا اور اسے کہنا میری امت کے لیے وہ دعا کرے۔ تو وہ اور حضرت عمر فاروق نے ان کی پہچان پوچھی تو کہتے ہیں لوگ ہاں ایک اویس نامی لڑکا شخص ہے، جب لوگ جو ہیں ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ فرمایا حق والوں کی پہچان یہی ہے، لوگ فانی سودے کے گم ہونے پر روتے ہیں، وہ ہنستے ہیں کہ یہ تو فانی تھا، اور باقی سودے کے گم ہونے پر وہ روتے ہیں کہ لوگوں یہ تو رونے کی جات تھی، رب سے دور ہو رہے ہو، تو لوگ ہنستے ہیں۔ تو بس عاشقوں کی پہچان یہی ہے۔ آؤ آج کا پیغام درس اور پیغام جمعہ یہ ہے، اپنے نفوس کو سرکشی سے، شہوت سے، تکبر سے، عقل پسندی سے رب کی اطاعت اور محبوب کی طرف پھیر۔ اس سرکش گھوڑے کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی باتوں سے سخت کر دو اور موڑ لو اپنا رخ اطاعت کی راہ رسول کی طرف۔ جو مڑ گیا وہ یہ رب کی طرف پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ قربت کرتا کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔